الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے لیے ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور آپ کے حالات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ماشاءاللہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے 58واں بیان ہے، آج 58 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اس کو ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ تو جن حضرات کو گزشتہ بیانات چاہیے ہوں، دوبارہ سننے ہوں یا نئے سرے سے سننے ہوں، تو عشق الہی، درس قرآن، میسج ٹی وی پہ سارے لنکس موجود ہیں۔ مجھ سے کوئی ذاتی طور پر رابطہ کریں تو سارے لنکس مل جائیں گے۔ واٹس ایپ کے کلکس چاہیے ہوں تو وہ بھی سارے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، پھر ساتھ غزوہ حنین واپسی ہوئی، تو ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ دو بھائی تھے، کعب اور بحیر۔ جو کعب بن زہیر تھے نا، تھے دونوں شاعر، لیکن کعب ابن زہیر نبی علیہ السلام کی شان میں بہت گستاخانہ اشعار، مذاق اڑانے والا اور دل دکھا دینے والا کلام کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے کہ ان کو جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ جو گستاخی ہے نا، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال فتح مکہ اور حنین کے بعد ان دونوں بھائیوں نے سوچا ذرا قریب جا کے دیکھ تو لیا جائے۔ ابھی تک وہ جتنی بکواس کرتے تھے وہ کیا تھا؟ لوگوں کی سنی سنائی باتوں، دیکھا نہیں تھا۔ اب ان دونوں نے فیصلہ کیا ذرا قریب جا کے دیکھا تو جائے۔ یہ وہی بات ہے جو بارہا میں آپ لوگوں کو بتا چکا کہ جتنے لوگ علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، دیندار طبقے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ طبقہ ہے جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا اور پرکھا نہیں ہوتا، دور بیٹھ کے بس باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہی اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ ہر زمانے اور ہر دور میں رہا، تو یہ اسی پروپیگنڈے کا شکار تھے، تو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان دونوں نے سوچا کہ چلو ہم ذرا جائیں، ایکو اور وہ بند کر دیں، ڈیلے اور ایکو وغیرہ بند کر دیں ایمپلیفائر میں سے، یہ ہمیشہ بند کر دیا کریں، تنگ ہوتے ہیں۔ مستقل بنیادوں پہ ایکو اور ڈیلے بند رکھا کریں۔ یہ بات بھی ان حضرات کو 100 دفعہ سمجھائی ہوگی، آج شاید 101 دفعہ ہوگی، لیکن پھر بھی وہیں کے وہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی۔ اچھا جی، اب ان دونوں بھائیوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم قریب جائیں۔ تو بہرحال ایک مقام تھا ابرق الغراف، یہاں پہنچے دونوں بھائی، اور کعب نے بحیر سے کہا کہ تم ذرا جاؤ دیکھو، اور میں ادھر مال مویشی کے پاس ٹھہرتا ہوں، تو بجائے یہ کہ دو جائیں ایک جائے، اور ذرا حالات لو، پھر مجھے پاس آؤ، بتاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب بحیر جو ہیں یہ حاضر خدمت ہوئے اور دیکھتے ہی دل دے بیٹھے۔ کہاں دشمن تھے اور ادھر مجلس میں آئے اور دیکھتے ہی دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب ادھر بحیر کو کعب کو اطلاع ملی کہ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں لیا، ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آگے بڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا۔ بڑا غصہ آیا، ایک اور کلام جو ہے نا وہ داغ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف، بڑا اس کو غصہ ہے۔
ادھر سے چھوٹا بھائی بحیر جو تھا، جو صحابی ہو گئے تھے مسلمان، انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا کعب کو کہ دیکھو تمہارے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کئیوں کے ہوئے خلاف ہو چکے ہیں، تو جو آ گئے توبہ طائب ہو گئے، معافی مانگ لی، ان کے لیے تو آسانی اور رحمت کے فیصلے ہو گئے، ورنہ پھر تمہارا بچنا مشکل ہے، سوچ لو اور آ جاؤ تو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ خیر کعب کو جب بھائی کا یہ خط ملا اور ساتھ اس میں اتنی خطرے والی بات بھی تھی، ایک طرح سے وارننگ ہی تھی نا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں بھی ذرا جاؤں۔ آنے والا کون؟ جو اس زمانے کے میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر اور مسلمانوں کے سردار سے دور اور نفرت رکھنے والا۔ پھر سوچا چلو چلتے ہیں۔ جب آئے تو آتے ہی یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا ان کو اتنا پتہ تھا کہ میرے خلاف اتنی بات ہوئی بھی ہے، تو یہ آت کے نا نبی علیہ السلام کو تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں، آتے ہی کلمہ پڑھ لیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں تعارف کراؤں اور پیچھے سے کچھ اور میرے ساتھ معاملہ ہو یا نہ میرے لیے کوئی اور مشکل ہو، میں پہلے ہی کلمہ پڑھ لوں۔ تو جو اتنا بڑھ بڑھ کے بولنے والے تھے، حاضر قریب ہوئے، دیکھا ماحول کا اثر ہوا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس ماحول کی برکات ہوتی۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے انہوں نے ایک بہت خوبصورت نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا، آپ کی تعریف بیان کی۔ شاعر تھے نا، تو پہلے شاعری خلاف میں ہوتی تھی، اب مدح میں ہو گئی۔ نعت بہت خوبصورت، بنت سعاد اس کا نام ہے، وہ انہوں نے پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا خوش ہو گئے، اور آپ نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی، عطا فرمائی۔ انہوں نے جو ہے خوشی خوشی وہ قبول کی، اور وہ پھر ان کے پاس رہی۔ پھر یہ آگے چلتی رہی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اولاد سے، ان سے بھی مانگی تھی کہ مجھے دے دو، پیسے لے لو، کہا نہیں میں نہیں دیتا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اولاد کو 20,000 درہم دے کر یہ چادر خرید لی اور اپنے لیے برکت کے لیے استعمال کرتے۔ اور پھر حضرت معاویہ کے بعد یہ مختلف خلفاء میں چلتی رہی، ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ، پھر آگے چلتی رہی۔ ہاں جب فتنہ تاتار ہوا، تاتاریوں کا فتنہ جب آیا، تو اس فتنے کے اندر یہ چادر جو ہے کہیں گم گئی، غائب ہو گئی، واللہ عالم پھر اس کا کیا بنا۔ تو یہ ایک معاملہ پیش آیا۔ پھر ایک اور معاملہ پیش آیا غزوہ تبوک کا۔ یہ ذرا تفصیلی ہے، آج پورا شاید نہ ہو سکے، تو کچھ آج ذکر ہو جائے گا، اور اگر کچھ رہ گیا تو اگلی بدھ کو انشاءاللہ ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آدھے سپارے سے زیادہ میں تفصیلات موجود، تقریباً 3 پاؤ سمجھ لیجیے تقریباً۔ سورہ توبہ 10واں سپارہ، دوسرا نصف مکمل، اور 11ویں سپارے کے تقریباً پہلا پاؤ سمجھ لیجیے، اتنی تفصیلات اس کی ہیں۔ اور بھی غزوات ہیں، احد، بدر، حنین، غزوہ مکہ، فتح مکہ، حدیبیہ، بہت ساری چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن اس کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ، بڑے احکامات اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اتنی تفصیل سے اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا، اور اس میں منافقین کے نفاق کو کھول کے رکھ دیا، دھو کے رکھ دیا، زبردست ان کی دھنائی ہو گئی منافقین کی۔ اللہ نے کھول کے رکھ دیا، حق کو حق اور باطل کو باطل، لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو؟ ہاں اگر ایسا ہے تو یاد رکھو، دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر تھوڑا سا، اور اگر تم کچھ نہیں کرو گے اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ قوت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اس غزوے کی تفصیلات بھی ذکر ہوں گی، اور اس سے پہلے ایک اور چیز کا ذکر ہو جائے تو وہ بڑا اچھا
میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ ہے اس موقع کے اعتبار سے. ان آیات میں اللہ نے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی. ایک چیز ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت. اگر ہم غور کریں ہماری دین کے معاملے میں ہر کوتاہی، ہر غفلت اور ہر سستی، اس کی وجہ حب الدنیا. ہمارے جتنے گناہ ہیں، جس قسم کے گناہ ہیں، اس کی وجہ حب الدنیا، دنیا کی محبت. حدیث کے اندر آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا اور غلطی اور گناہ کی جڑ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بڑی ہے اور دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے. لیکن یہ دنیا کی محبت یہ کیا ہے؟ یہ پینڈیمک ہے. آج زمین کے اوپر اس وبا کے ہم سب شکار ہیں، حب الدنیا کے. اور اس کی ویکسین کیا ہے؟ اس کی ویکسین ہے ذکر اللہ اور فکر آخرت. حب الدنیا کیا ہے؟ مادے کے پیچھے لگ جانا اور آخرت کو بھول جانا. مال، پیسے اور مادیت کے پیچھے لگ جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا، یہ حب الدنیا ہے. یہ پینڈیمک ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اس وبا کا شکار ہے. اور اس کی ویکسین کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ والوں کی صحبت، ذکر اللہ کی کثرت سے یاد اور آخرت کی فکر کرنا. یہ اس کی ویکسین ہے. جو یہ ویکسین لگا لینا، ذکر اللہ اور آخرت کی فکر، اس کو پھر دنیا کا جو محبت کی وبا ہے نا، یہ اس کو متاثر نہیں کر سکتی. جیسے صحابہ، تابعین میں ایسے لوگ گزرے. دنیا کے اندر بددیانتی، خیانت، کرپشن، غبن، دھوکہ، حقوق دبا لینا، ادا نہ کرنا، اور یہ جتنی بے قاعدگیاں ہیں، جتنے جرائم ہیں، چوری، ڈاکہ، یہ سب کے سب حب الدنیا کی وجہ سے ہیں. اور حب الدنیا کہتے ہیں مال کی محبت کا ہونا اور آخرت کی فکر کا نہ ہونا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان طریقے سے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کو نہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ان کے حقوق دباتا ہے. اب دنیا والے قانون بناتے ہیں، ادارے بنائے جاتے ہیں. یہ نیب بنایا اور بہت سارے ادارے بنائے کہ کرپشن کو روکا جائے، بدعنوانی کا روکا جائے. قانون سازی کی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک پوری مشینری ہوتی ہے جو اس کو روکے تاکہ کرپشن نہ ہو. لیکن جتنے قانون بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنے بڑے سے بڑے ادارے بنائے چلے جا رہے ہیں، جتنی بڑی سے بڑی اس کے اوپر انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں اور مشینری لائی جا رہی ہے، اتنا ہی کرائم ریٹ اوپر بڑھتا جا رہا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک تو مرض کو نہیں سمجھا. مرض ہے دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت. اور علاج اس کے یہ ادارے نہیں ہیں. دنیا کے قانون اور یہ قانون کی جکڑ بندیاں، یہ اس کا صحیح، یہ اس کا وہ ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے بہت پہلے جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا کر دیا جائے، آخرت کی فکر پیدا کر دی جائے. ذکر اللہ کی کثرت سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور پھر دیانت کے ایسے ایسے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ ہمیں اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب ہم آتے ہیں غزوہ تبوک کے اوپر، اپنے موضوع کے اوپر. دیکھیں، ایک عام نظر سے ابھی تک کی ہم دیکھیں، یہ 9 ہجری چل رہا ہے، 61 سال نبی علیہ السلام کے ہو گئے مبارک زندگی کے. پہلے 40 سال آپ نے مکہ میں گزارے. آپ نے اپنے اخلاق سے، دیانت سے، صلہ رحمی سے، محبت سے، کردار سے وہاں ایک مقام بنایا معاشرے کے اندر. صادق اور امین آپ کو کہا جانے لگا. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. 40 سال تو آپ کے وہ گزرے. اس کے بعد آپ نے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دیا
اور ان بتوں کو پوجنے والوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ سارے ہی دشمن ہو گئے، چند ایک مسلمان ہوئے تھوڑے تھوڑے کر کے۔ تو 13 سال کی زندگی ایک داعی کی، ایک دین کی محنت کرنے والے کی کیسے گزری؟ مشقتوں میں، تکلیفوں میں، صبر میں، درگزر میں۔ پھر نبی علیہ السلام اس جگہ کو چھوڑ کر ہی آ گئے، مدینہ پہنچ گئے، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی نہ چھوڑا، کبھی بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، تو بار بار تنگ کرتے رہے۔ ادھر سے منافقین مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے، ادھر یہودی بھی، تو وہ مسلسل پہ در پہ جنگ اور مسئلے پہ مسئلے۔ تو جناب 8 سال ایسے گزرے ہیں کہ مستقل جنگ ہی رہی۔ پھر 8ویں سال میں کیا ہوا؟ فتح مکہ ہو گیا، غزوہ حنین، طائف وغیرہ فتح ہو گیا، یہ چیزیں معاملات جو تھے یہ سب اللہ نے کور کروا دیے۔ تو اب ایک عام نظر سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ جو دشمن تھے وہ زیر ہو گئے یا مسلمان ہو گئے، اب تو زندگی میں کہتے ہیں نا راوی چین لکھتا ہے۔ ذرا غور کریں نا آپ اس زندگی کو، تو بھئی سارے مسئلے تو حل ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ ایسا نہ رہا۔ لیکن اللہ نے فرمایا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ہم اپنے اس دین کو پوری زمین کے اوپر آباد کر کے رہیں گے، پھیلا کے رہیں گے، غلبہ دے کے رہیں گے، چاہے کافروں کو اچھا لگے برا لگے، جو ہوتا رہے ان کا مسئلہ۔ اب نبی علیہ السلام آئے ہیں، 8 سالہ مسلسل جنگوں کے بعد مسلمانوں کو ذرا ایک سکون سا محسوس ہوا کہ چلو یہ جو مشرکین مکہ والا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ لیکن دین کے داعی کے لیے فرصت نہیں بھائی، مجاہد کے لیے فرصت نہیں، دین کا کام کرنے والوں کے لیے فرصت ہے ہی نہیں زمین کے اوپر۔ کیا ہوا؟ ایک نیا باب کھل گیا۔ وہ کیا کہ شام سے کچھ لوگ زیتون بیچنے آئے ہوئے تھے مدینہ، زیتون کا تیل اور وغیرہ اس طرح، تاجر، انہوں نے بتایا کہ اس وقت کی جو بہت بڑی سپر پاور ہے سلطنت روم، اس کا بادشاہ ہرقل، وہ جنگ موتا کے بعد سے وہ لوگ تیاریوں میں ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے، بہت بڑی فوجی طاقت کو لیا جائے، اور ان کی جو فوج تھی وہ بھی ٹرینڈ تھی، اور مزید قبائل کو لے کے ادھر سے منافقین ساتھ، کہ ان کے اوپر مسلمانوں پہ ایک دم ایسا بڑا حملہ کیا جائے کہ ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا جائے۔ تو مومن کی زندگی، وہ مومن جس کی زندگی میں دین کے کام ہیں، دین کا کام کرنے والے مومن کی زندگی میں آرام نہیں ہے، اس نے تو کام ہی کرنا ہے۔ وہ فتح مکہ بھی کر لے، مکہ فتح بھی ہو جائے تو کوئی اور کام آگے آئے گا، وہاں بھی کامیابی مل جائے اس کے بعد کوئی اور کام آئے گا، آخری سانس تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک دین کا کام ہے۔ تو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہماری 26 کے قریب برانچز ہیں، اب ایک کانے میں برانچ کے لیے آج بات چیت ہوئی، 27ویں ہو جائے گی، آگے گلگت بلتستان میں ہم سوچ رہے ہیں اور کام کریں، وہاں بھی کچھ دینی کام ہوں۔ تو انتہا تو کوئی نہیں ہے، آپ بڑھتے چلے جائیے، لگے جائیے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو خیر ایک یہ پوائنٹ تھا کہ دیکھیں نا، فتح مکہ کے بعد تو زندگی میں ایک سکون ہو جانا چاہیے کہ اب آگے کوئی کام نہیں ہے، سارے چیزیں تو مسئلہ حل ہو گئے، نہیں، ابھی تو ساری دنیا پڑی ہے، بہت سی چیزیں پڑی ہیں، اور اگر ساری دنیا بھی فتح ہو جائے پھر ان کی اخلاقی تربیت، یہ تو ختم ہونے والا کام ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ انہوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، اور اپنی جو ان کی پیشہ ور افواج ہیں ان کو 1 سال کی پیشگی تنخواہیں بھی دے دی ہیں، ان کو خوش بھی کر دیا، مراعات بھی دے دی ہیں کہ بس اب تو مسلمانوں کو جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے حالات جب پیش آئے تو قرآن مجید نے تقریباً 3 پاؤں میں ان حالات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اس وقت کے حالات کیا تھے؟ یہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوا۔
جو مشہور نام ہے نا اس غزوے کا وہ ہے غزوہ تبوک، ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے جیش العسرہ، تنگی کا سفر، تنگی کا لشکر، تنگ دستی کا لشکر۔ یہ غزوہ جب ہوا انتہائی قحط سالی تھی، مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، 700 کلومیٹر دور جانا تھا، طویل سفر، گرم ہوائیں، سواریاں مکمل نہیں، 18 آدمیوں کے اوپر ایک اونٹ، باری باری بیٹھتے، اور کھانے پینے کی شارٹیج سامان کی، اور لشکر کی تعداد بہت زیادہ، تو مسلمانوں کو بہت تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام جیش العسرہ، تنگ دستی کا لشکر بھی ہے۔ اس غزوے کا ایک نام اور بھی ہے، غزوہ فاضحہ، رسوا کر دینے والا غزوہ۔ کن کو رسوا کیا گیا؟ منافقین مدینہ کو کھول کھول کر اللہ نے رسوا کر دیا، ان کی ایسی جو ہے نا وہ دھنائی کی، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے مسائل کو کھول دیا، تو ان کو اس میں بہت ذلت، رسوائی اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری میں، یہ جو سفر ہے یہ 9 ہجری کا ہے، ہوا 8 کے بعد، مطلب غزوہ اس کے بعد ہوا تھا، تو یہ میں بھی بول گیا کہ 8 ہجری میں ہوا، یہ غلطی تھی میری۔ تو یہ سفر ہوا ماہ رجب 9 ہجری، اور جمعرات کے دن نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ یہ آپ کی ابتدائی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی۔ اس غزوے میں کچھ چینج تھا جو پہلے باقی غزوات میں نہ تھا، حالات میں بہت تبدیلی تھی۔ وہ کون سے پوائنٹ سے میں ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہوں۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ یہ جنگ اس دور کی روئی زمین کی سب سے بڑی جو سپر پاور تھی اس کے خلاف تھی، سلطنت روما کے خلاف، ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات، اس سے قبل جتنے غزوات پیش آئے تھے وہ عام طور سے مشرکین مکہ کے خلاف آئے، یا یہودیوں کے خلاف بھی بعض آئے، لیکن یہ جو یہودی تھے اس سینکڑوں سال سے عرب ہی میں رہتے تھے، تو زبان عربی، رہن سہن ملتا جلتا ہو گیا، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ تو تھے ہی گھر کے لوگ، کیونکہ مہاجرین تو سارے مکے کے تھے نا۔ اب کیا ہوا، اب جب لڑائی ہوتی تو زبان ایک جیسی، رہن سہن ایک جیسا، اور دونوں طرف قبائلی جنگجو قسم کے لوگ ہوتے تھے کہ جو ایک پیشہ ور ٹریننگ ہوتی ہے فوج کی، نہ ان کے پاس تھی نہ ان کے پاس تھی، اور رشتہ داریوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی مینٹل اپروچ کو بھی جانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس تعداد کم رہی اور کافروں کے پاس تعداد زیادہ رہی، یہ ایک الگ بات ہے کہ اسلحہ ان کے پاس زیادہ، سواریاں ان کے پاس زیادہ، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس زیادہ، اور افرادی قوت ان کے پاس زیادہ، مال و دولت ان کے پاس زیادہ، یہ بات ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے پاس ساری چیزیں کم تھیں لیکن کیٹیگری ایک ہی تھی تقریباً۔ اب جو یہ معاملہ تھا، اب جس سے دشمن سے مقابلہ ہے اس کی فوجی ٹریننگ کیا ہے، اس کے لڑائی کے طور طریقے کیا ہیں نہیں جانتے، زبان کیا ہے نہیں جانتے، رہن سہن کیا ہے نہیں جانتے، مینٹل اپروچ کیا ہے اندازہ نہیں۔ ارد گرد والوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا، تو شام سے آئیں، تو یہ ایک بہت بڑا چینج تھا کہ دشمن بالکل نیا اور نامانوس تھا۔ تیسری بات، یہ غزوہ ایسے موسم میں پیش آیا جب قحط سالی چل رہی تھی، غلہ اور اناج کی کمی تھی، اور مزید وسائل کی بھی شدید قلت تھی، اور طویل سفر تھا، اور اوپر سے جو پھل نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا درخت سے یا کھیتوں سے فصل، وہ وقت قریب تھا۔ دیکھیں جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، مہینے کی آخری تاریخوں میں ان کے پاس جیب خالی ہوتی ہے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تنخواہ ملے تو آگے بات بڑھے، یہ عام طور سے یہ حال ہوتا ہے۔ جو کسان ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جب نئی فصل آنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ بھی خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو وقت ہوتا ہے سارا سال گزر چکا ہوتا ہے، اب پھل آنا ہوتا ہے، پھر انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ اب پیسے آئیں گے، اب میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب میں نے قرضہ دینا ہے، اب میں نے یہ مکان کی ریپیرنگ کرانی ہے، اب میں نے اپنے بیوہ بہن کی یا فلاں کی
مدد کرنی ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، تو اب میں نے وہ کرنا ہے۔ تو فصل آنے کے ساتھ ان کی بہت ساری اس کے ساتھ امیدیں اور توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ تو ایسا وقت اور حکم ہے نکلو۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا کہ منافقین نے منفی پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا ہوا تھا، بہت زیادہ۔ کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں منفی پروپیگنڈا وہ کر سکتے ہوں اور انہوں نے نہ کیا ہو، مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ تو اس وقت منافقین مدینہ نے سب کچھ کر لیا۔ اتنی گرمی تھی تو منافقین کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، مر جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہہ دیجئے ان سے کہ جہنم کی آگ اس مدینے کی گرمی سے زیادہ سخت ہے، کاش انہیں عقل ہوتی کہ آج تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ کے سفر پہ نہیں جا رہے ہو اور بہانہ یہ بولتے ہو کہ گرمی ہے، تو یاد رکھو پھر قبر اور قیامت کی اور جہنم کی گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، اللہ نے اس کو ڈرایا۔ تو منافقین کی باتیں ایسی تھیں۔ کھجوریں پکنے کا ایک موسم تھا تو اس کا ایک انتظار بھی تھا۔ تو یہ ساری مشکلات تھیں۔ ان مشکلات کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ جیش العسرہ، تنگ دستی کا لشکر۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کو مشکل گھڑی کہا، ساعۃ العسرہ۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، مشکل وقت تھا۔ اس وقت اتنے بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے اتنی مشکلات میں جب حکم ہوا نا ہر ایک نکلے۔ ہاں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، جو بیمار ہیں ضعیف ہیں ان کو تو چھوڑ دیا گیا، جن کا شرعی عذر ہے وہ الگ بات ہے، باقی ہر ایک کے لیے حکم تھا سارے نکلو، کوئی نہیں رکے گا۔ اب اتنی مشکلات میں اتنا طویل سفر، اتنے بڑے دشمن سے لڑائی اور ہاتھ میں وسائل بھی نہ ہو، تو جو مخلص مومنین تھے نا وہ تو نکل گئے، منافقین کے لیے نکلنا مشکل تھا۔ تو یہ غزوہ اس نے منافقین کو کھول کے رکھ دیا۔ پہلے تو مکس تھے نا، بہت سارے منافقین، پتہ نہیں چلتا تھا، نماز میں تو آ جاتے تھے، صف میں تو آ جاتے تھے، بیان میں خطبے میں نبی علیہ السلام کے آ جاتے تھے۔ تو اس نے ان کو کھول کے رکھ دیا کہ اکثر تو منافقین گئے ہی نہیں، بہت تھوڑے گئے، جو گئے وہ بھی فتنہ پھیلانے کے لیے گئے تھے اصل میں۔ تو یہ اس زمانے میں ان حالات کے اندر ایک کرائٹیریا بن گیا تھا کہ جو جا رہا ہے یہ ایمان والا ہے، جو نہیں جا رہا یہ منافق ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، کوئی شرعی عذر والے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جتنی سختیاں تھیں صرف اہل ایمان ہی اس کو نبھا سکتے تھے، منافقین کے یہ بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اور اس غزوے کے موقع پہ قرآن مجید کی جتنی آیات نازل ہوئیں یہ کسی اور غزوے کے موقع پر نہیں ہوئیں۔ اس موقع پہ قرآن مجید نے 6 طبقات بتائے ہیں۔ ایک حالت تو ان کامل اور مکمل حضرات کی تھی جو بلا تردد ادھر حکم آیا تیار ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو شروع میں ذرا سا انہوں نے سوچا لیکن فوری طور پر پھر وہ بھی تیار ہو گئے۔ تو ان دونوں کو فرمایا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی وہ لوگ قابل تعریف ہیں جنہوں نے سخت تنگی کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور بعد میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جس میں انہوں نے ذرا سی سوچ بچار کی، پھر وہ بھی آ گئے۔ تو 2 طبقات تو یہ بنے۔ تیسری حالت ان لوگوں کی تھی جو واقعتاً کسی صحیح عذر کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، اپاہج ہیں، لیس علی الضعفاء، تو یہ قرآن میں ان کو بتا دیا، ولا علی المرضى۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی بنی جن کے پاس عذر کوئی نہیں تھا سوائے اپنی کاہلی کے، غلطی کے، غفلت کے، وہ رہ گئے، نہیں جا سکے۔
ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیا وآخرون اعترفوا بذنوبہم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تو یہ بعض چند ایک تھے جو نہیں جا سکے، لیکن بعد میں ان کی سچی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ 4 مومنین کے طبقے بری۔ 5واں طبقہ منافقین کا تھا، جو اپنے نفاق کی وجہ سے اتنے سخت حالات میں گھر سے نکلنے کا فیصلہ ہی نہیں کر سکا، وہ اپنے نفاق کو چھپا ہی نہیں سکا، وہ گیا ہی نہیں۔ بڑی تفصیل سے اللہ نے قرآن میں ان کو کھولا، ان کی باتوں کو۔ ایسے فضول آ کے نا نخرے کرتے تھے، بہانے کرتے تھے۔ ایک آیا کہنے لگا جی میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں وہاں جاؤں گا تو روم کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوں گی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں، میں نہیں جا رہا۔ تو بہت سارے ادھر ادھر کی انہوں نے باتیں کی، نہیں جانا کیا، تو بہت سارے لوگ الگ ہوئے۔ اور 6واں طبقہ ان منافقین کا تھا جو جاسوسی اور شرارت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تو مختلف آیات میں ان کا بھی ذکر۔ تو یہ 6 طرح کے سلسلے بن گئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے والی ہے، پھر ہم اگلی بات پہ آگے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عذر کیا جو نامعقول عذر تھا، صحیح عذر نہیں تھا۔ یہ غلط قسم کے عذر ہم بھی بہت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ جب انہوں نے عذر کیا نا تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یعنی اگر یہ واقعی لوگ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے تو ان کے لیے ضروری تھا کچھ تیاری بھی تو کرتے۔ تیاری انہوں نے کی کوئی نہیں، بس کہتے ہیں ہمیں جانا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ عملاً کیا کچھ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں جانا نہیں، عملاً کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ یہاں سے ایک بات قرآن مجید سے ظاہر ہوتی ہے کہ منافقین مدینہ نے عملاً کچھ نہیں کیا، ویسے ہی عذر کر دیا کہ ہم نہیں جاتے۔ مثال اس کی یہ ہے، ایک شخص نے نماز جمعہ کے لیے ساری تیاریاں کر لیں اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا، نہیں جا سکا، اور وہ کہ جی مجھے مسئلہ پیش آ گیا تھا اس لیے نہیں آ سکا، اس کا عذر قبول ہے کہ تیاریاں جتنی وہ کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا۔ ایک ایسا شخص ہے جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آیا، بھئی کیوں نہیں آیا؟ بھی فلاں عذر ہو گیا۔ بھئی اس عذر سے پہلے آپ نے کوئی تیاریاں بھی کی تھیں، ارادہ بھی کیا تھا کہ نہیں؟ نہ میں نے کوئی ارادہ کیا، نہ کوئی تیاریاں کی، بس عذر آ گیا، اس کو بہانہ بنا لیا۔ تو یہ عذر جو پیش کرنا ہے یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اس کی دوسری مثال، بھئی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا نہیں جاتا، کیا کریں جی، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ بھئی آپ کوشش کرتے، رات کو الارم لگایا، کسی کو کہا صبح اٹھاؤ، جلدی سوئے، اس کے لیے اللہ سے مانگا، کچھ دعائیں کی، فکر کی کہ میری آنکھ کھلے صبح فجر میں۔ اگر یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد آنکھ نہیں کھلی پھر تو چلو عذر ہے۔ کوشش بھی کوئی نہیں، ساری رات ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنے، ساری رات نامحرموں سے باتیں کرنی، کرو بات، ساری رات حرام کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، صبح اٹھنے کی نماز کی نیت ہی نہیں ہے، اور کہہ دینا جی بس نہیں اٹھ سکے، عذر ہو گیا، فلاں ہو گیا، نیند آ گئی، یہ وہ فلاں ڈمکا۔ یہ کیا؟ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، اور اس کے ہم لوگ بہت زیادہ مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے عذر جو ہے نا یہ منافقین نے پیش کیے تھے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب آپ نکلتے تھے غزوے کے لیے، لشکر لے کے لڑائی کے لیے، تو کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ جانا کہاں ہے۔ رازداری، خاموشی ہوتی تھی، کسی کو اطلاع نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ آپ نکلتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے یہاں سے بائی روڈ جانا ہو ملتان، تو ملتان اگر سیدھے ہاتھ پر ہے تو نبی علیہ السلام الٹے ہاتھ پہ یا ادھر جاتے، آگے جا کے پھر راستہ بدل کے پھر ملتان والی سڑک پکڑتے، تاکہ دشمن کے جاسوسوں کو پتہ ہی نہ لگے۔ اس طرح کی احتیاط آپ کرتے تھے۔ یہ موقع ایسا تھا کہ دشمن بہت دور تھا، بڑا تھا، منظم تھا، اس وقت کی ایک سپر پاور تھی۔ آپ نے علی الاعلان
اعلان کیا کھلا کہ آؤ بھائی سارے آ جاؤ، اور دوسرے قبائل کو بھی دعوت دی، مکہ اور طائف اور ارد گرد بھی، کہ بھائی آؤ سارے کے سارے چلو۔ بہت حساس معاملہ تھا۔ بہرحال آپ نے جب اپنی طرف سے ساری تیاریاں کر لیں تو 30,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا۔ وہ جو نہیں گئے نا، وہ چند ایک تو تھے جو غفلت کی وجہ سے نہ جا سکے، اور کچھ منافقین تھے، باقی تو جو جا سکتا تھا مسلمان وہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے 15 دن میں یہ سفر کیا۔ یہ لوگ مکہ سے جب نکلے، مدینہ طیبہ سے جب نکلے تو 15 دن میں تبوک پہنچے، 20 روز وہاں رہے، اور واپسی کا سفر بھی 15 دن میں مکمل ہوا۔ تو 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود رہے۔ اب کچھ واقعات جو پیش آئے، غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا جس میں منافقین کا ذکر کیا کہ بھئی ان کی بدحالی کا اور ان کے معاملات کا کچھ ذکر فرمایا۔ تو حاضرین میں ایک منافق موجود تھا، جلاس نام تھا، کہنے لگا وہاں سے جا کے اپنی مجلس میں کہ اگر حضور نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے تو پھر ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو وہاں ایک صحابی تھے عامر ابن قیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہیں سن لیا، تو انہوں نے کہا ہاں واقعی تم گدھوں سے زیادہ بدتر ہو، جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ جب حضرت عامر نے بتایا تو جلاس کو بلایا، اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا، جھوٹ بولا انہوں نے۔ پھر دونوں نے ممبر کے قریب کھڑے ہو کے قسمیں کھائیں۔ پہلے جلاس نے کھائی جھوٹی قسم، آرام سے کھا لی، جھوٹی قسمیں منافق ہی کھاتے ہیں، کھا لی۔ اس کے بعد یہ جو صحابی تھے عامر ابن قیس، انہوں نے بھی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ سے مانگا یا اللہ تو حال کھول دے۔ اللہ نے اسی وقت دعا قبول فرمائی، وہی نازل ہو گئی، اور جلاس کا جھوٹ اللہ نے کھول کے رکھ دیا کہ یہ غلط بولتا ہے۔ تو جیسے ہی جلاس کو معلوم ہوگا وہی کا، فوری طور پر نبی علیہ السلام سے معافی مانگی، توبہ طائب ہوئے، اور پھر واقعتاً سچے مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد آخر تک اس پہ قائم رہے۔ ایک معاملہ اور بھی انہی آیات میں آتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ سے متعلق۔ یہ غزوہ تبوک جب ہم قرآن مجید میں کھولتے ہیں نا تو معرف القرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، طبرانی اور بیہقی، حدیث کی کئی مستند کتابوں میں حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا ثعلبہ ابن حاطب انصاری، غریب آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتا، کہتا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے مجھے کچھ مال مل جائے، کچھ پیسے مل جائیں، وسعت مل جائے۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے لیے وسعت اتنی پسندیدہ نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، نہیں برداشت کر پائے گا۔ آپ نے اس کو منع کیا، کہا دیکھو، کہا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں اگر چاہوں تو مدینہ کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا ہوا ہے، تم بھی فقر کو اختیار کرو۔ چلا گیا، پھر آتا تھا میرے لیے دعا کر دیں، مال چاہیے۔ پھر کہنے لگا ایک دفعہ آ کے کہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے مال اگر مل گیا نا تو میں مال کے سارے حقوق ادا کروں گا۔ آپ نے اس کو سمجھایا تھا لیکن وہ بس مال چاہیے، مال چاہیے، مال چاہیے۔ خیر نبی علیہ السلام نے اس کے لیے مال کی دعا دے دی۔ بکریاں اس کے پاس تھیں، اب ادھر دعا جب قبول ہو گئی اس کی بکریوں کے ریوڑ بڑھنے لگے۔ پہلے کیا پوزیشن تھی کہ جمعے کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا، 5 نمازیں نبی علیہ السلام کے پاس پڑھتا، وقت بھی کبھی گزارتا۔ اب جب مال بڑھنے لگا نا تو ادھر مشغولی ہو گئی، پہلے تو وقت دینا ختم کیا، اور جو مدینہ کے اندر جگہ تھی وہ چھوٹی پڑ گئی۔ اب شہر میں تو جگہ ذرا مہنگی ہوتی ہے اور اتنی وسعت بھی نہیں ہوتی، تو باہر جا کے ایک جگہ لے لی تاکہ جانوروں کو خوب ریوڑ کو سنبھال سکے۔ اب وہاں جب دور چلے گئے تو صرف 2 نمازیں رہ گئیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، ظہر اور عصر، باقی نمازیں وہیں جنگل میں پڑھنی۔ وہ دعا تھی، مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اب وہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی، اور دور جا کے اور کھلی جگہ پہ ایک بڑا سا جو ہے نا، جیسے فارم ہاؤس کہہ لیں یا ڈیری فارم کہہ لیں، مطلب اس طرح سے وہ بنا لیا۔ بزنس گرو کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اب جب وہ شروع کیا تو روزانہ کا آنا جانا بھی بند ہو گیا، صرف جمعے کی نماز میں شرکت ہوتی ہفتے بعد، باقی نمازیں وہیں جنگل میں اپنی جہاں بھی ریوڑ تھے وہاں پہ۔ خیر مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا، پھر اور دور جا کے بہت بڑی کوئی جگہ لے لی، بہت مال اللہ نے دے دیا۔ اب جناب مدینہ آنا ہی چھوٹ گیا،
مال تو آ گیا، نبی کی صحبت چلی گئی۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ثعلبہ کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے جا کے بتایا کہ بھئی اس کے بعد تو اتنا مال ہے اور اتنا ہی اس کی تعداد ہو گئی ہے کہ شہر میں تو رکھ ہی نہیں سکتا، اب تو دور فلانی جگہ پہ اپنے مال کے ساتھ مشغول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا یا ویحا ثعلبہ، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ہائے افسوس ثعلبہ تجھ پر افسوس، 3 مرتبہ فرمایا۔ قدرتاً سورہ توبہ ہی کی آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان سے زکوٰۃ صدقات وصول کیجئے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے صحابہ کو بلایا اور ان کو احکامات تحریر کروائے کہ اتنے اونٹ پہ یہ، اتنا عشر یہ، اتنا زکوٰۃ یہ، فلاں یہ جانوروں کی پوری تفصیل ان کو سمجھائی اور کہا جاؤ بھائی جا کے فلانی جگہ پہ بنو سلیم، وہاں بھی ایک امیر آدمی ہے، اس سے بھی لو، یہ ثعلبہ کے پاس بھی جاؤ اور ان کو ایک روٹ دے کے بھیجا جاؤ۔ اب یہ لوگ چلے، ثعلبہ کے پاس آئے اور سلام دعا خیر خیریت کے بعد ثعلبہ سے کہا کہ بھئی ہمیں تو صدقات کی، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا ہے، اتنا تجھے اللہ نے مال دیا ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، کچھ دو اللہ کے راستے میں۔ کہنے لگا یہ تو جزیہ لگتا ہے، مجھے تو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، یہ کون سا کی چیز آ گئی؟ کہاں ہی قانون کو لکھا ہوا دکھاؤ۔ اچھا ایسا کرو، ابھی تم آگے جا رہے ہو نا، آگے جاؤ، بھی واپسی پہ میرے پاس آنا۔ جیسے ہمارے پاس کو مدرسے کا بندہ آ جائے نا کسی مدرسے ڈونیشن لینے، ذرا واپسی پہ آنا، ذرا بعد میں آنا، چکر لگواتے ہیں۔ اب خیر یہ صحابہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ آگے تشریف لے گئے۔ اب وہ جو دوسرے بنو سلیم کے جو صحابی تھے نا، ان کے پاس گئے، انہیں پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے قاصد چندہ وصول کرنے، صدقات عطیات وصول کرنے پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جانوروں میں سے بہت خوبصورت، قیمتی اور عمدہ جانور نکال کے رکھے ہوئے تھے اور خود ہی آگے پیش کر دیے، یہ لیجیے۔ انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا دیکھو بھئی ہمیں درمیانے درجے کے مال لینے کا حکم ہے، نہ اتنا اعلیٰ جو آپ لائے ہیں، نہ ردی، تو درمیانہ مال دیں، ہمیں تو اس کا حکم نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اسی کو قبول کر لیجئے، اللہ کے لیے اچھا دینا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے ان سے پھر وہ لے لیے اور جی جہاں سے جو مال وصول کرنا تھا سارا مال وصول کر کے سارے کام ختم کر کے اب ثعلبہ کے پاس پھر آئے۔ ہاں جی، اب ثعلبہ نے کہا اچھا دکھاؤ کون سا قانون ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ اب تفتیش شروع ہو گئی اور تفتیش احوال کے بعد یہ تو ٹیکس لگتا ہے جی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے، میں نبی علیہ السلام سے خود بات کر لوں گا، میں غور کروں گا، فیصلہ کروں گا، بعد میں دیکھیں گے، ابھی چلو تو بعد میں دیکھیں گے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں نا ایسے کرنے والے۔ اب یہ واپس آ گئے، آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رپورٹ دی کہ فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، اور بنو سلیم کا وہ آدمی اس نے تو اتنا خوبصورت اور خوشی سے دیا، ہم نے منع بھی کیا، اس نے پھر بھی دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اس کے لیے دعا کی، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا اس کو لگی، کیسے بھاگ جاگ گئے ہوں گے، وقت جاگ گئے ہوں گے، قسمت والے تھے۔ اور پھر ثعلبہ کا ذکر بھی آیا، ثعلبہ ابن حاطب انصاری کا، کہ جی وہ تو یوں بول رہے ہیں، یوں ٹال مٹول۔ نبی علیہ السلام نے پھر 3 مرتبہ فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس اے ثعلبہ، افسوس افسوس۔ تو جب قریب میں کچھ لوگ تھے اس کے رشتہ دار کوئی، تو رشتہ داروں میں سے کوئی سفر کر کے نا ثعلبہ کے پاس گیا، ادھر سے قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ ان سے آئندہ مال نہیں لینا، اللہ نے منع کر دیا۔ اب ایک رشتہ دار نے جا کے بتایا تیرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا اور یہ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، پہنچ معافی مانگ۔ وہ بڑا گھبرایا، پھر آیا دوڑا ہوا، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ فرمایا اب تو تجھ سے میں مال نہیں دے سکتا، اللہ نے منع کر دیا۔ سر پہ مٹی ڈالنے لگا، رونے لگا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اسے مال وصول نہیں کیا، واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حاضر ہوا، کہنے لگا یہ مال قبول کر لیجئے، زکوٰۃ صدقات۔ کہا تیرا مال نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر کیسے قبول کرے، چلا جائے یہاں سے۔ پھر روتا ہوا چلا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
حضرت عمر کے پاس آئے کہ زکوٰۃ صدقات وصول کر لیجئے، میرا اتنا مال ہے تو اتنا زیادہ یہ بنے گا۔ کہا نہ نبی نے کیا نہ صدیق نے کیا، میں کیسے کر لوں، چل دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے۔ پھر روتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ، پھر آیا، پھر بڑی عاجزی سے منت کرنے لگا، حضرت مہربانی فرما لیجئے، قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، نہ نبی نے قبول کیا، نہ صدیق نے قبول کیا، نہ فاروق نے۔ عثمان کیسے وہ کام کر سکتا ہے جو عثمان کے بڑوں نے نہ کیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ مال کی محبت۔ اگر میرا یا آپ کا، ہم میں سے کسی کا مال اللہ کے راستے میں، دین میں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی کی مدد میں لگ رہا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں لگتا، یہ اللہ ہی ہوتے ہیں جو لگوا دیا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے قبول فرمائے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں جو تبوک کا واقعہ چل رہا ہے، جو یہاں آگے آیات ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اس کا شان نزول اور معاملہ کیا ہے؟ منافقین کا پورا اللہ نے کھول کے رکھا ہے اس میں، تبوک کے موقع پہ نا۔ کیا ہوا؟ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا جو سگے بیٹے تھے نا، حضرت عبداللہ، وہ پکے صحابی، باپ پکا منافق، بیٹا پکا صحابی، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، باپ مر گیا ہے، ایک درخواست یہ ہے کہ اپنی قمیض عنایت فرما دیجئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی قمیض میں اپنے باپ کو قبر میں اتاروں۔ کس کے لیے؟ منافقین کے سردار کے لیے، جس نے امی عائشہ پہ بھی تہمت لگائی۔ اس کا نفاق تو جگہ جگہ ظاہر ہوا، بعض کا تو کھلا ہوا تھا نا، یا چھپا ہوا تھا، بعض کا تو چھپا ہوا بھی تھا، لیکن اس کا تو جگہ جگہ کھل گیا تھا، رئیس المنافقین۔ یا رسول اللہ، اپنی قمیض دے دیجئے، اس میں اس کو دفن کر دیں۔ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ملاحظہ فرمائیے، آپ نے قمیض دے دی۔ پھر دوسری درخواست ایک اور کی، یا رسول اللہ، نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ اللہ کے محبوب نے وہ بھی قبول کر لیا، ہاں ٹھیک ہے، جنازہ بھی میں پڑھاؤں۔ جب جنازہ پڑھانے قریب گئے، حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کا کپڑا پکڑ لیا، آپ کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو منافقین کا سردار ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو نہیں قبول کروں گا، تو میں 70 سے زیادہ کر لوں گا، شاید اللہ قبول کر لیں۔ ہم تو سگے بھائی کے لیے 70 مرتبہ استغفار پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، یہ منافقین کے سردار کے لیے رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ آئندہ کسی منافق کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، اور اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہاں پہ کیا وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی؟ 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ یہ مخلص مومن اور پکے صحابی تھے، ان کے دل کی تسلی کے لیے ساتھیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے نا، تو ان کی محبت میں اور ان کے دل جوئی کے لیے کیا ایک کام۔ دوسرا کیا تھا کہ جب قریش مکہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر آئے تھے 70، ان میں تھے نبی علیہ السلام کے ایک چچا حضرت عباس، ان کا ذرا قد و قامت زیادہ تھا، ان کو قمیص کی ضرورت تھی۔ ادھر عبداللہ بھائی ابن سلول کی جو قمیص تھی وہی ان کو پوری آئی، اور اس نے اپنی قمیص نبی علیہ السلام کو دی، تو وہاں انہوں نے پہنی۔ تو گویا اس کا ایک احسان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے وہ قمیص دنیا میں ہی دے دی کہ قیامت کے دن کوئی بدلہ لینے نہ آ جائے۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ کوئی نبی علیہ السلام
کے اوپر اپنے کسی احسان کا ہی جو ہے نا وہ دعویٰ کر دے تو سب برابر ہو گیا۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ نے حدیث کے اندر یہ بات خود موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی ہے۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو باقی چیزیں تو سب بیکار ہیں۔ پھر پہلے تو عقیدہ ہے بنیاد، صحیح العقیدہ ہو اور پھر آگے عمل ٹھیک ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کم سے کم صحیح العقیدہ تو ہو، کبھی جنت تو پہنچے گا، چاہے عمل کی کوتاہی کی سزا پائے۔ تو منافقین کے سردار کا یہ حال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے منافقین میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس اعلیٰ اخلاق کو، کردار کو اور اس عمل کو دیکھ کر 1000 منافق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا۔ تو بہرحال اسی کیفیت میں نبی علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تبوک روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے قوم سمود کا، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے۔ مجھے تبوک بھی جانے کا موقع ملا، اور یہ مدائن صالح یہ راستے میں ہیں، اور خیبر کا مقام بھی راستے میں پڑتا ہے، یہ سب دیکھنے کا موقع ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدائن صالح پہنچے نا تو آپ نے سر بھی جھکا لیا اور صحابہ کو فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ بعض صحابہ نے وہاں سے پانی لے لیا تھا، آٹا گوندھ لیا تھا، فرمایا پانی کو پھینک دو اور یہ آٹا جانوروں کو کھلا دو۔ اور پھر ایک کنواں تھا جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ پانی پیتی تھی، اور وہ عذاب کے اس سے بچا ہوا تھا، آپ نے وہاں سے پانی استعمال کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا استغفار اور روتے ہوئے انتہائی عاجزی اور تضرع کے ساتھ یہاں سے گزرنا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ دیکھیں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت ایک دفعہ نازل ہو جائے تو قیامت تک اس رحمت کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو عذاب ایک دفعہ نازل ہو جائے تو قیامت تک اس کے برے اثرات وہاں موجود رہتے ہیں، روحانی طور پر وہ ہمارے لیے زہریلے ہوتے ہیں، روحانی طور پر وہ ہمارے لیے، ہمارے قلب اور دماغ کے لیے زہر سے زیادہ برے ہوتے ہیں۔ تو جہاں ایسی وبا ہو کہ عذاب آیا ہوا ہو، وہاں سے گزرنے کا طریقہ آپ کیا فرمایا کہ سر کو بھی جھکا لو، توبہ استغفار اور روتے ہوئے گزرو۔ یہ اس کا علاج نبی علیہ السلام نے دیا کہ وہاں کی بری ہوا، وہ جو وہاں کی وبا ہے، یہ اس کی ویکسین آ گئی، علاج آ گیا۔ کہ کرونا ایک عجیب بیماری آئی ہے کہ جس میں ہم نے رجوع الی اللہ کو چھوڑ دیا، باقی سب کچھ کر رہے ہیں، توبہ چھوڑ دی، مسجد مدرسہ چھوڑ رہے ہیں، ورنہ ہر جگہ تو ہمیں ملا رجوع الی اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ یہاں جلدی نکلنا ہے، اور چیزیں انہوں نے جو پکائی ہوئی، جو مطلب اونٹ کو کھلوا دیں، اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جب تھوڑا اور آگے گئے ہیں تو ایک مقام آیا ہے حجر، وہ جب مقام آیا تو وہاں پہنچ کے نبی علیہ السلام نے تلقین کی کہ تنہا اکیلا کوئی آدمی نہ جائے، جماعت کے ساتھ جائیں، چند لوگ جائیں، ایک اکیلا کہیں نہ جائے۔ آپ نے یہ فرمایا۔ اب جیسے تبلیغی جماعت میں بھی کچھ لوگ جاتے ہیں تو پوری جماعت تو 10 لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن ویسے کسی کام سے جانا ہے تو ایک کو نہیں بھیجتے، وہ کہتے ہیں 2 جائیں کم سے کم، کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ تو خیر، تو اس میں کیا واقعہ ہوا کہ 2 آدمی الگ الگ اکیلے نکلے، ایک کو تو ہواؤں نے اڑا کے پتہ نہیں کدھر اٹھا کے پھینک دیا، بڑے دنوں کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، اور ایک جو تھے وہ جناب اکیلے نکلے تھے، ان کا دم جو ہے وہ گھٹ گیا اور
سانس رکنے لگا، ان کو پھر دوسرے لوگ کو پکڑ وغیرہ کر کے کسی طریقے سے لے کر آئے، کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. آپ نے جب ان کو دم کیا، ان کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ واقعات تبوک جاتے ہوئے پیش آئے. آگے کی چیزیں ابھی اور بھی ہیں جو تبوک جانے سے پہلے کی ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہیں. اس موضوع کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلی بدھ کو جو ہے نا وہ ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.